جب ہم دارالفتاح میں ہمارا داخلہ ہوا، دارالفتاح الارشاد ناظم آباد میں، تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ وہاں اس وقت میں کوئی ملازم نہیں تھا، سارا کام صفائی کا جتنے بھی کام تھے وہ سب طلبہ ہی کرتے تھے، اور 3 یا 4 طلبہ ہوتے تھے، کل کائنات 3 یا 4 تھے۔ تو وہاں بیت الخلاء کی صفائی، مسجد کی صفائی، پھر وہ جو کچرا ہوتا تھا اس کو کافی دور وہاں جا کے روزانہ پھینکنا پڑتا تھا۔ اسی طریقے سے وہاں پانی کا کام تھا، بجلی کا کام تھا، موٹر چلانی ہوتی تھی، تو وہ سارے کام طلبہ کے ذمے ہوتے تھے۔ تو حضرت نے پھر ہمیں جب داخلہ ہو گیا ہمارا، تو ہم 4 طلبہ تھے، ہمیں کہا کہ یہ دارالفتاح الارشاد کے بہت سارے کام ہیں، تو ان کاموں کو آپ لوگ تقسیم کر لیں، اپنے ذمے لے لیں۔ تو 70% کام جو تھے وہ میں نے پہل کی، اللہ نے مجھے توفیق دی۔ تو مسجد کی صفائی، سین کی صفائی، بیت الخلاء کی صفائی، کچرا باہر ڈالنا، حضرت کے کمرے کی صفائی، یہ کام میں نے اپنے ذمے لے لیے۔ تو اس وقت میں تو میرے ساتھی خوش ہو گئے کہ مشکل کام بھی اور زیادہ کام بھی لے لی انہوں نے، لیکن مجھے اس کا فائدہ ہوا۔ یہ ہوا کہ حضرت کے دل میں اس بات کا بہت اثر ہوا کہ ایک طالب علم نے زیادہ تر کام اپنے ذمے لے لیے اور زیادہ تر مشکل کام، تو اس کی وجہ سے حضرت نے زیادہ توجہ فرمائی میرے۔ اور میں نے چونکہ وفاق کا امتحان دیا تھا، نتیجہ نہیں آیا تھا، تو مسجد کی میں صفائی کر رہا تھا، تو اس زمانے میں جنگ اخبار میں نتیجہ شائع ہوتا تھا۔ وہ حضرت مولانا مفتی طیب صاحب جامعہ امدادیہ کے جو محتم صاحب ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، تو یہ باہر سے آئے، تو انہوں نے، میں مسجد میں صفائی کر رہا تھا، کہنے لگے کہ امتحان اس کا وفاق کا نتیجہ آ گیا ہے، تو آج چلیں دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے کہا آپ دیکھ لیں، میرے تو اتنے اچھا امتحان نہیں ہوا تھا کہ میں نتیجہ دیکھنے جاؤں۔ تو یہ وہاں دیکھ کر آئے باہر دکان سے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی سرگودا کا طالب علم ہے جو پہلی پوزیشن آئی ہے جس کی، اور انہوں نے بتایا کہ میری 30ری پوزیشن ہے۔ مفتی طیب صاحب نے بتایا کہ میری 30ری پوزیشن ہے، اور نیو ٹاؤن سے فراغت کی تھی ان کی، تو نیو ٹاؤن میں پہلی پوزیشن تھی اور پورے پاکستان میں 30ری۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ کہاں کے ہیں، کیونکہ ہمارا آپس میں رابطہ نہیں تھا، بس ایک ہی دن ہوا تھا، داخلہ ہوا تھا، ایک دن یا چند دن ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا میں سرگودا سے میرا تعلق ہے۔ وہ پھر دوبارہ گئے دیکھنے کے لیے، واپس آ کے تو آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبدالرحیم ہے۔ کہتے اسی نام سے کوئی ہے جو پہلی پوزیشن پہ آیا ہے۔ میں نے کہا میرا نام نہیں ہوگا، کوئی اور عبدالرحیم ہوگا۔ نہیں، مجھے بالکل اس کی توقع نہیں تھی۔ پھر ان کے اصرار پہ میں گیا تو واقعتاً میرے ہی رول نمبر تھا میرے اس میں، تو وہ بھی صفائی کے وقت میں مجھے خوشخبری ملی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ طلباء جو کام چور ہوتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، پھر پیچھے ہی رہتے ہیں، آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے، مشکل چیزیں کرنی چاہیے، مشکل کام اپنے ذمے لینے چاہیے۔ تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجھے جو توجہ، جو سرپرستی حاصل ہوئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ سب سے چھوٹا ہے، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، میری عمر 18 سال تھی اس وقت میں، 18-19 سال جب میں حضرت کے پاس آیا پڑھنے کے لیے۔ میری شادی جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ تو ابھی میری شادی کو 50 سال ہو گئے، تقریباً 49-50 سال۔ تو کم عمری میں یہ دیکھ کر کے سب سے کم عمر ہے اور اتنے سارے کام اپنے ذمے لے لیے، تو اس سے مجھے اللہ نے موقع دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک مجھے پہنچایا، تو اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا۔